بھائی جان تاریخ ہندوستان نے قبلہ جملے کو لکھ کے مان لیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی کی یہاں ایک کنیز رہتی تھی، وہ لکھنؤ کی تھی. اس نے اس کو مشورہ دیا کہ میرے ساتھ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات لکھنؤ کی مرکزی امام بارگاہ میں چلو، وہاں حسین بادشاہ کی سلطنت کی شبی برآمد ہوگی، اس کے قدموں پہ اپنی چادر رکھنا، چادر رکھ کے اولاد مانگنا، مولا نے زندگی والا بیٹا نہ دیا مجھے نوکری سے نکال دینا. قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات لکھنؤ کی مرکزی امام بارگاہ میں گئی، وہاں حسین بادشاہ کی سلطنت کی شبی برآمد ہوئی، اس کے قدموں پہ اپنی چادر رکھی، چادر رکھ کے اولاد مانگی، مولا نے ایک زندگی والا بیٹا دیا، بیٹے کا نام رکھا پوجا زلجنا. نام پوجا تھا، زلجنا اس لیے رکھا کیونکہ زلجنا کے قدموں سے ملا تھا. پوجا زلجنا، پوجا زلجنا نام لمبا تھا، پوجا زلجنا نام پڑھنا مشکل تھا، نام پڑ گیا پوجا جنا. پوجا جنا، پوجا جنا بچہ تھا، بڑا ہوا، جوان ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کا ایک بیٹا ہوا، اس کے بیٹے کا نام رکھا محمد علی زلجنا. زلجنا نام پڑھنا پھر مشکل تھا، نام پڑ گیا محمد علی جناح. اب محمد علی جناح بچہ تھا، بچے سے لڑکا ہوا، جوان ہوا، سیاست میں آیا، محنت کی، اسٹرگل کر کے ایک ملک بنایا، اس ملک کا نام پاکستان رکھا. ظاہر تو کہتے پاکستان میں حسین کا گھوڑا نہ آئے، یہ تیرا پورا وطن حسین کے گھوڑے کے قدموں. قائد اعظم محمد علی جناح اسماعیلی شیعہ سے تعلق رکھتے تھے، تو کیا اسی وجہ سے علماء ان پر فتوے لگاتے رہے؟ محمد علی جناح کا صرف ایک میں آپ کو خطبہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے اس خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کی تعریف کی ہے، اور سب سے بڑھ کر محمد علی جناح کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ شبیر احمد عثمانی صاحب نے، جو تقی عثمانی صاحب کے والد کے استاد تھے، مفتی محمد شفیع صاحب کے، دیوبندی شیخ الحدیث تھے. ٹھیک ہو، انہی کا بھتیجا نا مفتی عامر عثمانی جس نے خلافت و ملوکیت کا دفاع لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو شبیر احمد عثمانی صاحب تو سنی تھے، تو اور یہ ان کی وصیت پہ جنازہ ہوا تھا، محمد علی جناح صاحب نے ریٹن میں یہ کی تھی. تو میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. اور کتنے تاریخ میں واقع ہیں کہ ایک سنی نے مرتے وقت شیعہ کو جنازے پڑھانے کی وصیت کی اور شیعہ نے مرتے وقت سنی کو پڑھانے کی. یہ تو سنی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جنازہ پڑھانے دیتے. سارا کسی بریلوی نے کبھی وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ اہل سنت والجماعت دیوبند پڑھائے گا، سوال ہی پتہ نہیں، یا میرا جنازہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث پڑھائے گا؟ ہاں، یہاں سوال نہیں پیدا ہو رہا ہے، اتو کی تو پیدا ہوا ہے، اور تسی خود تکے نال ہی پیدا کیتا ہے. معراج شریف کے متعلق ایسی کوئی روایت ملتی ہے کہ اللہ نے کسی انسانی لہجے میں کلام کیا؟ کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا لہجہ تھا اور اہل سنت کہتے ہیں ابو بکر کا لہجہ تھا. کسی کا بھی لہجہ نہیں تھا. تاریخی روایات. اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اپنے بندوں کے ساتھ وہ کسی بھی تشبیہ کے سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء. یہ قصہ آدم اور ابلیس جو آتا ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک گفتگو کی، ابلیس نے آگے سے یہ کہا، یہ ہمیں نہیں پتا یہ الفاظ کی شکل میں تھا، آواز کی شکل میں تھا، یا دل پر القاء تھا، یہ ڈیٹیلز کوئی نہیں آئی ہے. تو یہ سنی کون ہے جو کہتا ہے حضرت بکر کی آواز؟ کوئی سنی نہیں کہتا. شیعہ ضرور کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں جھوٹ، سنی ابھی اس لیول پہ نہیں گرے ہوئے کہ یہ بات کرے. میں نے تسی تکے نال ہی سوال بنایا. کیا نہیں، یہ ایسی جیسے تاریخی روایات اس قسم. یہ شیعہ ہی کہتے ہوں گے کہ سنی یہ کہتے ہیں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم شیعہ کی اصلیت سنیوں سے سیکھنا چاہتے ہیں، سنیوں کی اصلیت شیعہ سے نہیں. ان کی خود کتابیں پڑھیں کہ وہ سب کچھ کہتے بھی ہیں کہ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیا پنجتن پاک کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی؟ حضرت آدم کی توبہ کا قرآن میں واقعہ 7 دفعہ بیان ہوا ہے. سورۃ الاعراف میں دعا بھی آئی ہے، پورا ڈیٹیل آئی ہے. کوئی وسیلہ، یہ حاکم میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی، لیکن وہ روایت کمزور ہے. قرآن میں واضح ہے. یہ بہت بڑی بات تھی، ضرور وہ ذکر ہوتی. دعا تک ذکر ہوئی، نٹی گٹیز آئیں، یہ تو نہیں ڈسکس ہوا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اہل تشیع کے جو لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات ائمہ اہل بیت کے سپرد کر دی ہے، تو ان پر کیا حکم ہوگا؟ سر، اہل سنت کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غوث، کتب، ابدال اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور اہل تشیع کے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پنجتن پاک یہ نظام چلا رہے ہیں، ان کے پاس اسلام کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں اور تجدید نکاح بھی کریں.